بیچتے ہیں وہ پرچون میں ہے، اور جو پرچون میں بیچتے ہیں ہر یعنی 1 کلو بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمیں 6 دفعہ تولنا پڑتا ہے، تو 6 دفعہ جب آپ تول کے دیتے ہیں اس میں سے تو ہر دفعہ تول پورا کرنا ہو تو وہ جو 8 آنے کا منافع ہے وہ تو اسی میں چلا جاتا ہے، بلکہ لگتا یوں تھا کہ یہ گھاٹا ہی پڑے گا، اس میں سے کوئی فائدے والی بات کوئی نہیں۔ سب سے بڑے جو 2 آئٹم تھے نا، مجھے اب بھی یاد ہے، یہ کوئی بات ہے میرا خیال کو 1985 کی 86 کی، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ 2 چیزیں سب سے زیادہ بکتی تھیں، ایک گھی اور ایک چنے کی دال، دونوں میں ہم نے 8 آنے کا مارجن رکھا ہوا تھا، اور 8 آنے سے کیا کلو میں 8 آنے کا مارجن ہو، اور پھر آپ ایگزیکٹلی اگر اس کو تولتے ہیں، یعنی نہ بھی آپ زائد تولیں ایگزیکٹلی بھی تولیں تو کوئی بات بنتی نہیں تھی، اس میں کوئی بچت ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ تو میں نے خود دیکھا نا، 10 مہینے میں نے ٹوٹل دکان کی اور 10 مہینے بعد دکان بیچ دی۔ جب دکان شروع کی تھی تو اس میں جو پورا سودا ڈالا تھا وہ 4200 روپے کا ڈالا تھا، اور جب وہ بیچی 10 مہینے بعد تو اس کی جو بچت تھی نا بیچنے کے بعد، وہ ایک فریزر جو ہم نے خریدا تھا بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، وہ بچت تھی جس کی قیمت 8000 روپے تھی، اور میں خود حیران ہو گیا کہ یہ بچت تو کہیں سے نظر ہی نہیں آتی، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ بچت ہو کیسے گئی؟ اللہ اکبر۔ اور اصل بات وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تجارت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے تجارت کریں کہ یہ سنت ہے اور اس لیے تجارت کریں کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو اس میں بڑی برکت ہے۔ آدمی نیک نیتی کے ساتھ کرتا رہے، اور پھر یہ جو پارٹنرشپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 پارٹنرز آپس میں نیک نیتی سے پارٹنرشپ کر کے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اب وہ برکت کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے بچت نظر آ جاتی ہے، بچت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے بدنیت ہو جائے نا، ہیں پارٹنر، اسی طرح کاروبار چل رہا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بدنیت ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محقت لہما برکت بیہما، ان کے اس کاروبار کی برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، مٹا دیتا ہے ان کی برکت۔ یعنی کوئی چیز آسمانوں سے آئی تھی وہ آسمانوں ہی کو واپس چلی جاتی، محقت لہما، اللہ نے اس میں ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے، گویا جو بچت ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جو برکت آئی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہاں جو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وہ یہی فلسفہ ہے کہ بقیت اللہ، وہ بچت جو اللہ کر دیتا ہے، اور کیا چاہیے؟ اگر آدمی کو بظاہر بچت نہ بھی نظر آ رہی ہو تو جو بچت اللہ کر دیتا ہے وہ کوئی ایکسٹرا ہے، وہ کوئی الگ سے ہے۔ خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم مومنین، ایمان تو رکھو اس بات پر کہ اللہ اس میں برکت ڈال لے گا۔ جب اس بات پر ایمان ہوگا تو پھر بدنیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے ڈنڈی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب آپ خیر خواہی کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرو گے تو پھر وہ جو کچھ بچے گا وہ زیادہ بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اب یہ ساری بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، اور وہ ساتھ فرما رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تمہارے اوپر نگران تو لگا نہیں ہوا، نگہبان تو لگا نہیں ہوا، گویا میں تمہیں روک تو نہیں سکتا ہاتھ سے جا کے، کوئی ڈنڈا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں لہذا باز آ جاؤ۔ قالو، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کے سارے دلائل سنے۔ قالو، تم نے کہا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اللہ اکبر۔ نمازیں پڑھنے والے نا بے ایمانوں کو بڑے برے لگتے ہیں، ہمیشہ کی بات، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو نمازیں ہی بری لگتی، اور نیکی کرنے والوں کی نیکی بری لگتی۔ لہذا بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ یا شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تامرک، وہ تمہیں حکم دیتی ہے، یعنی جو تیرے اندر کوئی نیکی ہے وہ تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا،
یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ تیری نماز ہمیں حکم دیتی، یعنی تم نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھتے رہو، ہمیں تو نہ روکو جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کیا تیری نماز روکتی ہے؟ اس وقت تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکتا ہے اس چیز سے جس کی بندگی، جس کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر تیری نماز اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ان کو اس بات سے بھی روکو، ان نفعل، یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جیسا ہم چاہتے ہیں، یعنی اس سے بھی باز آ جائے۔ یعنی کیسی نماز ہے تیری؟ نہ ہمیں اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے دیتی ہے، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر ہمیں بندگی اور پوجا کا وہ نظام اپنانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کیسی تیری نماز ہے؟ گویا حضرت شعیب علیہ السلام پر تنزن انہوں نے نماز کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا کہ تیری نیکی ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے منع کرتی۔ گویا تو اپنی نیکی اپنے پاس رکھ، مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، اپنے پاس رکھو، ہمیں کیوں آ کے خراب کرتے ہو؟ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی کریں۔ تیری نماز نے ہمیں یہ بھی اب پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور تو اب اپنی نماز اور اپنی نیکی کی وجہ سے تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ اللہ النفعل، کہ ہم کریں فی اموالنا، او فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم اپنے مالوں میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہم جو کرتے ہیں اس سے تو روکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ چھوڑ دیں، اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ کہتی ہے تیری نماز۔ تو یہ مال میں وہ کیا کرتے تھے جس کو چھوڑ دینے کی، یا جس کے بارے میں ان کو خطرہ پیدا ہوا تھا کہ اپنے ہمارے مالوں میں بھی تصرف کی بات کرتا ہے؟ اس کے لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام جس طرح اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اس طرح پہلے نبیوں کی شریعت میں بھی زکوٰۃ اور صدقات کا نظام تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں کہا ہوگا کہ سارا مال خرچ نہ کیا کرو، اس میں سے اتنا دیا کرو، اتنا دیا کرو۔ تو اس پر ان کو بڑا غصہ تھا کہ اب ہم اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بعض مفسرین کا، اور بلکہ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے، اور اس کی دوسری رائے یہ ہے کہ مالوں میں اپنی مرضی کرنے کی بات زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس تجارت کے حوالے سے ہے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے کہ وہ لیتے وقت پورا لیتے تھے اور دیتے وقت کم دیتے تھے۔ اصل میں انہوں نے جو تجارتی اصول بنائے ہوئے تھے مال کمانے کے اعتبار سے، کاروبار رکھنے کے اعتبار سے، تو اس کا تعلق اس مکیال اور میزان جو ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے، کہ ہم پورا نہیں کرنا چاہتے، وہ جس طرح سے ان کا سسٹم تھا وہ اسی طرح چلانا چاہتے تھے۔ اور یہ دوسری بات جو ہے زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو آیات کا سیاق و سباق ہے وہ بھی اسی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، گویا انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک سوچ کا ایک زاویہ بھی ہے۔ ایک سوچ کا زاویہ تو یہ ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ جو نیکی ہے اس کو طنز بنا کے بتا رہے ہیں، یعنی اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے داڑھی والوں کی داڑھی، پردے والیوں کا پردہ، نمازیوں کی نماز، حج کرنے والوں کی حج، عمرہ کرنے والوں کا عمرہ، زکوٰۃ صدقات دینے والے کی سخاوت اور ان کا مال دینا، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں ہمیشہ جو بے ایمان اور منافق لوگ اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب بھی ان کے ساتھ کسی علمی بات، کسی بھی علمی موضوع کے اوپر گفتگو کرو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات یہ لے آتے۔ یہ عام طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مولوی بات کرے وہی بات کرے جو دوسرے کر رہے ہوں، پھر بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسا طنز کا معاملہ نکالیں گے۔ ایک دفعہ میں کسی میٹنگ میں تھا، تو میٹنگ میں عام طور پہ ایسے جو فارمل میٹنگز ہوتی ہیں، کسی نے بات کرنی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ میں نے بات کرنی، تو اسی طرح میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں نے بات کرنی۔ تو اب وہ مجھے بات کرنے کی ساتھ اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو دیں اجازت، یہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ کسی مولوی کا ہاتھ کھڑا ہو تو اس سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ مطلب کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرنی ہے کہ مولوی کا ہاتھ کھڑا ہے،
دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو وہ اور بات ہے، مولوی ہاتھ کھڑے تو کرے تو اور بات ہے. بات میٹنگ کی ہے، بات کو اور کانٹیکسٹ کی ہے، اس میں مولوی کی مولویت آپ کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ یہ ایک سوچ کا زاویہ ہے. بات ہو رہی ہے کہ اوفو المکیال والمیزان، کہ اپنے ناپ تول میں پورا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزیں کم نہ کر کے دیا کرو. آگے سے بکواس کر رہے ہیں اصلاتک، کیا تیری نماز کا کیا تعلق ہے اس بات کے ساتھ؟ نماز نے روکا ہے، نماز نے کہا ہے. تو یہ اصل میں بے دینوں کا طریقہ ہے ہمیشہ سے کہ وہ دینداروں کی دینداری کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں. لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جواب اس بات کا نہیں دیا کہ ہم یہ ناپ تول پورا کیوں نہیں کرتے، یا ہم اس کے اندر کیا فلسفی ہے، یا ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی کیلکولیشن، کوئی معاشیات کا کوئی اصول، کوئی ان کا مارکیٹ کا کوئی اصول، یہ نہیں بتایا. مذاق اڑایا ہے ان کی نماز کا کہ بابا بڈھا نمازی ہے اور تو اپنی نماز سے کام رکھ، تیرا کیا تعلق ان ساری باتوں سے، تیری نماز جو ہے وہ ہمارا جینا حرام کر رہی ہے. اور یہ بالکل وہی سوچ ہے جو ہر دور میں پریویل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے یہ اشارے کر دیے، آپ خود سمجھ جائیں. وقالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اب یہ بات بھی انہوں نے تنزن کہی یا انہوں نے یہ کہی، معنی یہ ہے لانتا، بے شک تو الحلیم الرشید، بردبار ہے اور تو ہدایت یافتہ ہے. یعنی ٹھیک ٹھاک تو آدمی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، بردبار بھی ہے، باوقار بھی ہے. تو ہمیں یہ کام اس کے لیے کہتا ہے. تو اس کا مفسرین لکھا ہے کہ یہ یا تو انہوں نے تنزن کہی یہ بات کہ بڑا یہ تیرا وقار ہے، یہ تیری ہدایت ہے، بڑا تو ہدایت یافتہ بنا پھرتا، بڑا تو باوقار اور بردبار بنا پھرتا. تنزن یہ بات کہی اسی طرح اسی کانٹیکسٹ میں. یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں تو بڑا باوقار ہے اور تو ہدایت یافتہ ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھ. گویا کہنے کا مطلب یہی تھا. اللہ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے آگے سے کہا ہے میری قوم، ارائی تم دیکھو تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوا اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر. یہ بات وہی ہے جو پیچھے سارے نبیوں نے کہی، یہ بات آ گئی دوبارہ آ رہی ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ اکبر، اور مجھے رزق بھی دیا ہے، بہترین رزق عطا کیا. اب اگر اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، اسی تناظر میں جیسے سارے نبیوں نے جواب دیا ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اللہ نے مجھے بصیرت بھی عطا کی ہے اور پھر اوپر سے نبوت بھی عطا کی ہے، تو رزق حسنا سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن اس خاص تناظر میں کیونکہ بات مالیات کی ہو رہی ہے، کیونکہ بات ناپ اور تول پورا کر کے دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی حقوق العباد پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے اور تانا وہ نماز کا دے رہے ہیں، تو گویا حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس میرا جو طرز عمل ہے، ایک تو یہ دلیل پر مبنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اس طرز عمل کی وجہ سے تم مجھے نماز کا تانا دے رہے ہو. مجھے اللہ نے کوئی دنیاوی مال و متاع سے محروم کیا؟ میں اگر کسی نماز میں یا نیکی میں لگا ہوا ہوں تو میں تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے رزق بھی دیا ہے. لہذا وہ خوشحالی، جس خوشحالی کے لیے اور وہ رزق جس رزق کے لیے تم ڈنڈی مار رہے ہو اور تم ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہو اور لوگوں کے مال کم کر کے دیتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ خوشحالی نیکی پر قائم رہتے ہوئے عطا کر رکھی. یعنی وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور یہ اس نے اپنی جناب سے دیا ہے، اس میں میری کوئی ذاتی کاوش کا دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اعتبار سے خود کفیل کیا. میں نے مانگا کیا ہے تم سے؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ،
اور نہ ہی میرے کردار کے اندر تم کوئی جھول دیکھو گے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں، ایسا بھی میں کبھی نہیں چاہتا۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہارے مخالف کوئی عمل کروں، یعنی اس بات پر جس طرح سے تمہیں میں کہہ رہا ہوں اور اس کے خلاف خود کروں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ الی ما انہاکم عنہ، اس بات کی طرف جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی تمہیں خود میں ناپ تول میں جو کمی سے منع کر رہا ہوں تو میں خود ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ اصلاح فساد کی ضد ہے، تم نے فساد پھیلایا ہوا ہے، مفسدین، تم فساد پھیلائے پھرتے ہو، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اصلاح کی طرف آ جاؤ۔ میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس کوئی توفیق اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے۔ علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور لوٹتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہیں میری دشمنی، یعنی دشمنی کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے، تو کہیں میری دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے، اس بات کا مستحق نہ بنا دے۔ جارما یجرمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف میلان، رجحان، کسی طرف جانا، جھک جانا، آمادہ ہو جانا۔ تو یہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے، میری دشمنی جو تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو یہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے، یعنی اس بات کا مستحق نہ بنا دے، ان یصیبکم، کہ تمہیں بھی آ کے پہنچے، مثل ما اصاب، اسی طرح کا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود، یا پھر قوم ہود کو پہنچا تھا، او قوم صالح، یا پھر صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور جو قوم لوط ہے اس کو بھی پہنچا تھا، اور وہ تو تم سے دور ہے ہی نہیں، بالکل ساتھ ہی تو ہے۔ تو گویا جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ تم سے دور نہیں ہے، اور وہ زمانی اعتبار سے بھی تم سے دور نہیں ہے، زمانی اور جغرافیائی دونوں اعتبار سے۔ یعنی ابھی کل کی تو بات ہے جو لوط علیہ السلام پر عذاب آیا، یا یہ قریب ہی تو بستی تھی جس کے اوپر عذاب آیا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میری دشمنی جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں اس بات کا مستحق نہ بنا دے کہ اسی طرح کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اسی طرح کا تاریخ کا حوالہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح کا حوالہ ہے جس طرح کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو دیا جا رہا ہے گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کر کے۔ یعنی جس طرح کا انذار کفار مکہ کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے، بالکل اسی طرح کا انذار حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اللہ سے مغفرت مانگو، ربکم، اپنے رب سے جو تمہارا رب ہے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ، رجوع کر لو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود، اور بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اللہ اکبر، تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو تو کہتا ہے اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں تو کیا باتیں کرتا۔ یا تو یہ بھی تنزن کہا کہ تیری بات ہماری سمجھ سے باہر۔ اور عام طور پہ جب لڑائی ہوتی ہے یا بحث مباحثہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں جب کسی نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا پھر اگر اس کو آپ حقیقی تناظر میں دیکھیں کہ حقیقتاً ان کو کوئی بات ایسی تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے نبی جو باتیں بتاتا ہے اس میں سے بہت سارے باتیں ما وراء العقل ہوتی ہیں، جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے، جن کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی ذات کہاں ہے، عرش کہاں ہے، جنت کیسی ہے کہاں ہے، جہنم کیسی ہے کہاں ہے،
یہ کتنی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، صرف ایمان ہی لانا پڑتا ہے۔ وہی بات جو ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی زبان سے سن کے اس پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو آسمانوں پہ سیر کر آیا ہوں اور گیا تھا، میں صبح تک واپس آ گیا، تو وہ تو گیا تھا برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے ابو جہل، کہ اب یہ وہ بات ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہر شخص جو ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کرے گا۔ وہ تو اس چکر میں گیا تھا، ملاقات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس پر ایمان رکھا جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو جو بے ایمان ہے اس کو چونکہ ایمان کے تقاضے اور ایمان کی لذت سے آشنائی نہیں ہوتی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی باتیں ایمان کی بنیاد پر بھی سمجھی جاتی ہیں، اور وہ ہر چیز جو ہے وہ لاجک کی بنیاد پر، سینس کی بنیاد پر، اور اس اپنے علم کی بنیاد پر اس کو پرکھتا ہے، لہذا وہ کہہ دیتا ہے کہ ما نفقہ کثیر مما تقول، ہمیں سمجھ نہیں آتی تمہاری باتوں کی۔ اور انہوں نے بھی کہہ دیا یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، کہ آپ کی زیادہ باتوں کی ہمیں کوئی نہیں سمجھ آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کمزور ہیں آپ، ضعیف۔ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا، وہ ایک تو عمر بھی ان کی خاصی تھی اور دوسرا نحیف تھے، یعنی کمزور تھے جسمانی طور پر، اور ان کی بینائی بھی کمزور تھی۔ اور ایک کمزور بینائی والا آدمی نحیف سا، وہ بستی کے سرداروں کو کہہ رہا ہو کہ اپنا طرز عمل چھوڑ دو، تو سرداروں کی تو ویسے بےزتی ہوتی ہے ایسے بندے کی بات مان لینا۔ لہذا وہ یہی بتا رہے کہ کس بنیاد پر ہم تیری بات مانیں، ایک تو تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اوپر سے تو ہے بھی ایسا نہیں کہ تیری ہم سوشل سٹیٹس سے متاثر ہو جائے، اور اس لیے ہم کوئی تیرے اندر کو طاقت بھی کوئی نہیں، تو ہم تیری بات نہیں مانتے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تجھے تو ہم ویسے ہی پتھر مار مار کے مار دیتے اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا، یعنی تیرے قبیلے کا ہمیں خیال نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے، اللہ اکبر، رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور کسی بات میں بھی تو ہمارے اوپر غالب نہیں ہے، یعنی کسی بھی حوالے سے تجھے ہمارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں۔ اللہ اکبر، یا تو زیادہ عزت والا نہیں ہے، عزیز کے دونوں معنی ہو سکتے۔ اب یہ قبیلے کا خیال ہوتا، اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ ان کا پشتیبان تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دیتا تھا، اس لیے ان کو خیال ہوا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، انہوں نے کہا کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں تجھے پوچھ لیتے، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ ان کا پشتیبان نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ قبیلہ تو بہرحال قبیلہ ہی ہوتا ہے، جس قبیلے کا آدمی ہوتا ہے، وہ قبیلہ سارے کا سارا بت پرستوں کا اور ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ساتھی تھا، وہ پورا قبیلہ انہی کے ساتھ تھا۔ اسی وجہ سے تو ان کو اس قبیلے کے سامنے کوئی شرم حیا تھی، وگرنہ اگر مخالف ہوتا تو پھر کیسی شرم ہونی تھی۔ تو وہ چونکہ ان کے ساتھی تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے، تو ان کو یہ خیال آتا تھا کہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کو خیال آتا تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا، یہ معنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پشتیبان تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو بیچارے اکیلے تھے، اور وہ تو اپنی اس پوری نحیف جسم کے ساتھ اور اپنی بینائی، کمزور بینائی کے ساتھ، اور سب کچھ کے باوجود ڈٹے ہوئے تھے اللہ کا دین لے کر ان کے سامنے۔ وہ کوئی اپنے قبیلے کی وجہ سے ڈٹے نہیں ہوئے تھے، وہ صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے ڈٹے ہوئے تھے۔ قال، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، اللہ اکبر، کیا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، یا میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے؟ اب کمپیریزن کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ جو کمپیریزن
انہوں نے کیا وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت کا تھا نا کہ تیرے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا، تو ضعیف ہے، تیرا قبیلہ عزیز ہے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کمپیریزن کیا آگے سے جواب میں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کمپیریزن کیا؟ انہوں نے اپنا اور قبیلے کا نہیں کیا، انہوں نے قبیلے کے مقابلے میں کہا اعز من اللہ، کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوں؟ میری حیثیت یہ ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں. تو جو اس کا بھیجا ہوا، اس کی بات کرنے والا، اس کا دین آگے لے کے جانے والا، اس کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے والا، وہ تو گویا اس کا نمائندہ ہے نا. لہذا اگر تم مجھے کچھ کہہ رہے ہو تو دراصل تم اللہ کو کچھ کہہ رہے ہو. اگر تم میری بات کے گویا رسول جو ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نبی کے خلاف کوئی بھی بات جو کی جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے خلاف کی جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھو، اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے الگ نہ کرو. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اس تناظر کو جو بالکل وہ سامنے والا کمپیریزن کر رہے تھے، سامنے والا موازنہ کر رہے تھے، اس کو یہاں سے اٹھایا اور اس کا رخ توحید کی طرف بھی موڑا، عقیدہ رسالت بھی سمجھایا، اپنی حیثیت بھی بتائی، اپنی حقیقت بھی بتائی، کسر نفسی سے کام بھی لیا، اور اپنا بھروسہ اللہ پر بھی شو کیا، اور یہ بتایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، صاحب حیثیت وہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اور تم کیسے بدبخت ہو کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ قبیلہ زیادہ غلبے والا ہو گیا اللہ سے. ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ تمہارے لیے زیادہ عزت والا ہے اللہ کے مقابلے میں بھی؟ یعنی مت ماری ہوئی ہے تمہاری. واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور وہ خالق اور مالک جس کے پاس اصل طاقت ہے، جو اصل عزت اور غلبے والا ہے، اللہ کر، اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے. واتخذتموہ، اور تم نے بنا لیا ہے، وراءکم، اپنے پیچھے، ظہریا، اپنی پشت کے اوپر ڈال دیا. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم. اب گویا بحث جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور منطقی طور پر یعنی اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. ساری گفتگو تو ہو گئی، دلائل کا تبادلہ ہو گیا، اور مایوس ہو گئے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہ یہ نہیں مانتے، اور کہہ دیا یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ پہ جو عمل کرتے ہو کرتے جاؤ. انی عامل، میرا رستہ اور ہے، میں اپنا عمل کرتا جاتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ کام کرتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور تم اپنی جگہ پہ کام کرتے جاؤ جو تم کر رہے ہو. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کس کو عذاب پہنچتا ہے. اللہ اکبر. اور عذاب بھی ایسا یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا. کس کو رسوا کن عذاب پہنچے گا؟ ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا ان قریب. ورتقبوا، تم انتظار کرو. انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اللہ. مایوسی کے بعد یہ کہا. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پرائیویٹ معاملہ مذہب ہو جاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بالکل حجت تمام ہو جاتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جب تک حجت تمام نہیں ہوتی، حجت تمام ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب بالکل سروں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور گویا وہ قوم جو نیکی کا حکم دینا چھوڑ جائے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ جائے، اور وہاں پہ جو نبیوں کے ورثاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی مداہنت کا رویہ اختیار کر لے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں،
ایسی کیفیت گویا اللہ کے عذاب کے لیے بالکل تیار ہوتی. اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. وگرنہ اگر واپسی ہونی ہو نا قوم کی